ذوق رمضان ذوق رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اسامہ رضی اور اس سال آپ کے لیے لا رہا ہوں رمضان کی خصوصی نشریات ذوق رمضان، صرف فریڈم نیوز پر، جس میں ملک و ملت کے معروف علماء کرام، قرہ حضرات، ثناخوان رسول وقت سحر اپنا حصہ شامل کریں گے۔ تو دیکھتے رہیے پہلے رمضان سے آخر رمضان تک ذوق رمضان، صرف فریڈم نیوز پر۔ ذوق رمضان ذوق رمضان۔ نسیمہ جانب بتھا گزر کن، زی احوالم محمد را خبر کن، توئی سلطان عالم یا محمد، توئی سلطان عالم یا محمد، زروئے لطف سوئے من نظر کن۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پروگرام ذوق رمضان میں ایک اور سحر کے موقع پر آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ اسامہ رضی آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ مبارک عشرہ، یہ مبارک ساعتیں اب جلد عشرہ رحمت ہم سے رخصت ہونے کو ہے، اور ہمیشہ کی طرح اس بار بھی میں آپ سے فریاد کرتا چلوں، دعاؤں میں خود کو بھی یاد کیجئے، اپنوں کو بھی یاد کیجئے، ہم تمام کو بھی یاد کیجئے۔ روزہ دار کی فضیلت کا بھی کیا ہی کہنا۔ ایک روایت کے مطابق روزہ دار کے جو منہ کی بو ہے، ناظرین کرام، اللہ پاک کو وہ مشک و عنبر سے زیادہ پسند ہے، مشک و عنبر سے زیادہ عزیز ہے۔ تو بے شک بلا شبہ یہ مبارک ماہ ہے، یہ مبارک ساعتیں ہیں، جہاں اس مبارک ماہ کی اپنی فضیلتیں ہیں، وہاں روزہ دار کی بھی اپنی فضیلت ہیں۔ تو دعاؤں میں ہم تمام کو یاد رکھیے۔ تعارف کرواتا چلوں، آج کے ہمارے بہت پیارے مہمان ثناخواں ہیں، بہت پیارا پڑھتے ہیں، میرے بہت پیارے دوست ہیں، جناب وجی الرحمان قادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ ان سے بات چیت کرتے ہیں، کلام بھی شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وجی کیسے مزاج ہیں؟ سب خیریت ہے؟ الحمدللہ، آپ بتائیں۔ اللہ کا شکر ہے۔ کیسے جا رہے ہیں رمضان المبارک؟ الحمدللہ بہت اچھے گزر رہے ہیں۔ بہت اچھے گزر رہے ہیں۔ کیا مصروفیت ہوتی ہے رمضان المبارک میں؟ کچھ ناظرین کو بتانا چاہیں گے عام ایام میں کے مقابلے میں، اور رمضان شریف کے جو ایام ہیں کیسے فرق واضح کریں گے کہ عام روٹین میں وجی اتنا بزی نہیں ہوتے، اور رمضان میں کیا کیا مصروفیات ہوتی ہیں؟ اصل میں رمضان مبارک میں جو ہے الحمدللہ صاحب آپ کو پتہ ہے جی، جاب بھی ہے، جی ٹھیک ہے، اس کے بعد نماز روزہ، تراویح، پھر اپنے ہمارے الحمدللہ پروگرامز بھی چلتے رہتے ماشاء ہیں اللہ، مختلف میڈیا چینل پر۔ ماشاء اللہ۔ اچھا وجی، پروگرام کیسے مینیج کرتے ہیں؟ زیادہ تر پروگرام کس ٹائمنگز میں ہوتے ہیں رمضان المبارک؟ ویسے صاحب ایسا ہے کہ زیادہ تر پروگرامز جو ہے نا وہ ہمارے رات میں ہی ہوتے ہیں، بعد از تراویح؟ ہاں، بعد از تراویح۔ ماشاء اللہ۔ تو عصر سے مغرب کی بھی ترکیبیں ہوتی ہیں پروگرام کی رمضان؟ عصر سے مغرب، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ایسا ہوتا ہے، لیکن جب پاسبل ہوتا ہے، ٹائم ہوتا ہے، تو پھر یہ کہ عصر کے بعد آ کے پھر تھکن ہو جاتی ہے، اس وجہ سے پھر عصر سے مغرب جاب والے معاملات بندے کے لیے تو ویسے ہی جو ہے وہ ٹائم مخصوص ہوتا ہے، بہت لمیٹیشنز ہوتی ہیں، اور پھر رمضان جیسا مصروف ماہ تو اس میں یقیناً مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمت دیتا ہے۔ اللہ آپ کی ہمت میں مزید برکتیں عطا فرمائیں۔ وجی، آغاز سے شروع کرتے ہیں۔ میں جاننا چاہوں گا کہ کس عمر سے نعت خوانی کا جذبہ رکھتے ہیں؟ کتنی عمر سے نعت خوانی کر رہے ہیں؟ الحمدللہ جس گھرانے میں پیدا ہوا، میرے سارے بھائی اور والد محترم سب نعت خواہ ہیں، ماشاء اللہ۔ تو بچپن سے ہی وراثت میں ملی الحمدللہ، اور بچپن سے ہی مطلب جو ہے والد صاحب نے جو ہے اس کی تربیت کری ہے۔ اچھا، استاد ماشاء اللہ استاد والد صاحب ہی ہیں الحمدللہ۔ کیا بات! تو وہ وقت یاد ہے، تقریباً کوئی 6-7 سال کی عمر تھی، تو میں نے پہلا کلام اپنے والد صاحب سے سیکھا تھا۔ کیا بات ہے! تو جو شوق ہوا تھا ثنا خوانی کا، وہ والد صاحب کو ہی دیکھ کے ہوا تھا؟ بالکل ایسا ہی ہے، والد صاحب کو دیکھ کے ہی ہوا تھا۔ کیا بات ہے! والد صاحب بھی باقاعدہ محفلوں میں ثنا خوانی کیا؟ جی بالکل الحمدللہ۔ پہلا کلام بھی والد صاحب نے ماشاءاللہ آپ کو تیار سکھایا کروایا تھا، بالکل ماشاءاللہ۔ تو اسکول وغیرہ لیول پہ وجہ پارٹیسپیٹ کرنے کا الحمدللہ بہت مقابلے بھی ون کرے ماشاءاللہ؟ کوئی مقابلے کا کوئی ایسا ایکسپیرینس جو وجہ کے لیے بہت اچھا رہا ہو یا جو یادگار ہو؟ یادگار لمحہ تو میرا یہ ہے کہ اسکول میں ایک بار جو ہے مطلب مقابلہ ہوا نعت، تو الحمدللہ میں اس وقت ایسا تھا پورے اسکول میں
کہ سب سے اچھا پڑھنے والا تھا وہاں پہ. ماشاءاللہ. تو جب مقابلہ ہوا، فرسٹ مقابلہ میں نے ون کرا. واہ اس کے بعد جتنے بھی مقابلے ہوتے تھے الحمدللہ اس میں فرسٹ میں ہی آتا تھا. اسکول لائف اسکول لیول سے ہٹ کے وجہ پارٹیسپیٹ کرنے کا، ایسے مختلف میڈیا چینلز پہ بھی مقابلے ہوتے ہیں، مقابلہ ناتوانی ہوتی ہے، کبھی ایکسپیرینس ہوا؟ الحمدللہ کافی بار جو ہے یہ سعادت نصیب ہوئی ہے اور ون بھی کرے مقابلے. ماشاءاللہ. کہیں کہیں ایسا ہوا ہے کہ کوئی ایسا مقابلہ جس میں وجی کو اس کی آئیڈیل پرسنالٹی ملی ہو ثنا خوانی کی کہ یار ہاں یہ بندہ جج ہے اور یہ میرا آئیڈیل بندہ؟ بالکل الحمدللہ ایسا ہوا ہے. اور 2018 میں ہی الحمدللہ 2018 میں کون سا ثنا خواں تھا؟ الحاج اویس رضا قادری. ماشاءاللہ. بلبل مدینہ بلبل الحاج اویس مدینہ. رضا قادری صاحب اس مقابلے کو جج کر رہے تھے. بالکل. کیا کمنٹس تھے وجی کے لیے؟ کون سا کلام وجی نے پیش کیا تھا اس مقابلے میں؟ اس مقابلے میں الحمدللہ میں نے در رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے. کیا بات. یہ کلام پیش کرا تھا. جب یہ کلام پیش کرا ہے تو الحمدللہ اس کے بعد یہ تاثرات تھے کہ اویس رضا قادری نے مجھے بلا کے اور گلے لگا لیا تھا. کیا بات ہے. تو وجی وہ کلام کے اشعار ہم بھی آپ سے سننا چاہیں گے جس کلام پہ الحاج اویس رضا قادری صاحب نے آپ کو گلے لگایا. تو اس کلام کے اگر چند اشعار ہو جائیں تو کیا بات ہے. بسم اللہ. درود شریف. اللہم صلی اللہ علیہ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم وصلوا علیہ. در رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے، وہیں پہ نعت سنانے کی آرزو ہے مجھے. در رسول پہ جاؤں، وہی کہو جاؤں. در رسول پہ جاؤں، وہی کہو جاؤں. غلام خود کو بنانے کی آرزو ہے مجھے. غلام خود کو بنانے کی آرزو ہے مجھے. اور تم ہی بناؤگے بگڑی سعید کی آقا. تم ہی بناؤگے بگڑی سعید کی آقا. تمہارے در سے ہی پانے کی آرزو ہے مجھے. تمہارے در سے ہی پانے کی آرزو ہے مجھے.
در حضور کی قربت نصیب ہو جائے در حضور کی قربت نصیب ہو مقدر اپنا جگانے کی کیا بات، واہ، کی آرزو ہے مجھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہیں پہ نعت سبحان اللہ سبحان اللہ. وجی کیا خوبصورت انداز میں آپ نے کلام پیش کیا، اور پھر ماشاءاللہ کلام کی اشعار اس پہ کہ در رسول پہ جاؤں وہیں کا ہو جاؤں، غلام خود کو بنانے کی آرزو ہے مجھے. ہر شخص کی یقیناً جو بھی دربار مصطفیٰ سے انسیت رکھتا ہے، جو بھی حضور کا کلمہ گو ہے، وہ یہ آرزو رکھتا ہے، اور اللہ ہم تمام کے حق میں اس آرزو کو قبول و منظور فرمائیں. آپ ابھی ہمارے ساتھ موجود رہیں گے اور ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے وجی، اور اب ثنا خوانی سے ہٹ کے کچھ آپ کی پرسنل لائف سے متعلق انشاءاللہ سوال و جواب ہوں گے. ناظرین کرام، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. اپنا بہت خیال رکھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال کرے گا، اے ابن آدم میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. بندہ پوچھے گا پروردگار تو اور بھوک؟ جواب دیا جائے گا کہ فلاں ابن فلاں بھوکا تھا، اور تو اگر اس کو کھانا کھلاتا تو اس کی جزا میں آج مجھے پاتا. پھر سوال کیا جائے گا، اے ابن آدم میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. بندہ سوال کرے گا کہ اے اللہ تو اور پیاس؟ جواب دیا جائے گا کہ اگر فلاں ابن فلاں کو تو پانی پلا دیتا جو تیرے پاس آیا تھا تو مجھے پاتا. اسی طرح بہت ساری باتیں ہوں گی. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کو پانے کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے مخلوق کی خدمت. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الخلق عیال اللہ، اللہ کی مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام ذوق رمضان میں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ اسامہ رضی ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. بہت پیارے ثنا خواں وجیہ الرحمان قادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. مزید ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں. ناظرین کرام کلام بھی شامل کریں گے انشاءاللہ. وجی میں سب سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا، جو ناظرین ہمارے دیکھ رہے ہیں، رمضان المبارک میں کوئی خاص پیغام دینا چاہیں گے دیکھنے والوں کو، یا کس طرح رمضان المبارک کو مصروف بنایا جائے، کس طرح بہتر گزار سکتے ہیں رمضان المبارک، کچھ عوام کو بتانا چاہیں گے؟ ویسے
رمضان مبارک میں تو سونا بھی عبادت ہے. کیا بات ہے. یہ ہمارے یہاں زیادہ تر یہی روایت کوٹ کی جاتی ہے ناظرین کرام کہ رمضان المبارک میں روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے. اور ہم اس کی بیس پہ جو ہے نا وہ سحری کر کے سوتے ہیں, اور ظہر بھی ہمیں تک رہی ہوتی ہے, عصر بھی ہمیں تک رہی ہوتی ہے, اور مغرب کو تو ضرورت ہی نہیں پڑتی ہمیں تکنے کی, ہم اس سے پہلے ہی جو ہے وہ ماشاءاللہ افطاری کے دسترخوان پہ موجود ہوتے ہیں. میں دیکھنے والوں سے بھی یہی گزارش کروں گا, بے شک روزے دار کا سونا بھی ثواب ہے. اب ظاہر ہے لوگ جو ہے وہ 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں, پھر اس میں 17 رکعت عشاء کی ہوتی ہیں, پھر صبح فجر کی نماز ہوتی ہے, تو اتنی جب عبادت ریاضت بندہ کر رہا ہوتا ہے تو اس پیریڈ میں تھوڑی انسانی بشر ہونے کے ناطے انسانی جسم کا تقاضا ہے کہ اسے آرام بھی چاہیے. ایک عبادت سے لے کے جو دوسری عبادت تک کا ٹینیور ہے اس پہ بندہ آرام کرے, وہ عبادت ہے, کیونکہ انسان کو ریکور ہونے کے لیے آرام کی ضرورت ہے. جیسے جسم کو غذائیت کی ضرورت ہے ناظرین کرام, اس طرح تو روزے دار کا افطار کرنا بھی عبادت ہے, کھانا بھی عبادت ہے. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم افطار سے مغرب سے بیٹھیں اور عشاء تک کھاتے ہی رہیں ثواب کے لیے. ٹھیک ہے, ریکوری کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں, انسانی جسم کا آرام بھی ضروری ہے اور غذائیت بھی ضروری ہے, لیکن کوشش یہ کی جائے. وجی کے کہنے کا مطلب میں واضح کر دوں, وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں روزے دار پہ خاص کرم ہوتا ہے. ناظرین کرام, آپ روزے کی حالت میں چل رہے ہیں عبادت, آپ روزے کی حالت میں نماز پڑھ رہے ہیں عبادت, آپ روزے کی حالت میں وضو کر رہے ہیں عبادت, آپ روزے کی حالت میں غسل کر رہے ہیں عبادت, آپ روزے کی حالت میں سنت سمجھتے ہوئے خوشبو لگا رہے ہیں عبادت. سنت تو ویسے ہی عبادت ہے, اور روزے کی حالت میں اگر آپ سنت اختیار کر رہے ہیں تو اس کا مزید جو ہے وہ مزہ, اس کی مزید برکتیں رحمتیں دوبالا ہو جاتی ہیں. چونکہ رمضان وہ واحد ماہ ہے 11 مہینوں میں جس میں سنتوں کو فرض کے برابر جو ہے وہ اس کا اجر کر دیا جاتا ہے, اور فرض کو جو ہے وہ 70 گنا بڑھا کے آپ کو اجر دیا جاتا ہے. تو وجی کے کہنے کا غالباً یہی مطلب تھا. وجی, اچھا وجی, ثنا خوانی کے علاوہ کیا ایکٹیویٹیز ہیں؟ کرکٹ. اچھا ماشاءاللہ کرکٹ کھیلتے ہیں. کرکٹ اچھا بالکل. ناظرین کرام, آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی, ہمارے جتنے یہاں مہمان آئے وجی پہلے روزے سے اب تک, تو اگر ان کی کسی گیم یا اسپورٹ میں ایکٹیویٹی ہے تو وہ واحد کرکٹ ہی نکلا ہے. کراچی کی عوام میں اور پاکستان میں خیال سب سے مقبول اب کرکٹ ہی ہے. کرکٹ. وجی بیٹنگ پسند کرتے ہیں یا بولنگ؟ بیٹنگ. بیٹنگ پسند کرتے ہیں ماشاءاللہ. آنے والے وقتوں کے آفریدی بھی ہو سکتے ہیں ہمارے وجی رحمان قادری صاحب. وجی پسندیدہ بیٹسمین کون ہے وجی کا؟ بابر اعظم. بابر اعظم. اور وہ اس وقت ماشاءاللہ جس کلاس میں ابھی چل رہے ہیں اور جس فارم میں چل رہے ہیں, یہ ناظرین کرام ہمارے ملک کا اثاثہ ہیں, یہ ہمارے ایسٹس ہیں, اور ان کے لیے دعا کیجیے ہر وقت کہ جو اللہ پاک ان کو ترقی دے رہا ہے اس میں مزید 4 چاند لگائے اور ان کو حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے, سب سے بڑی بات. تو وجی ماشاءاللہ بابر اعظم کے فین ہیں. اچھا پاکستانی ٹیم سے ہٹ کے اگر وجی کسی پرسنالٹی کا پوچھا جائے کہ کون سی آئیڈیل پرسنالٹی ہے ان کرکٹ, تو کس کا نام لینا پسند کریں گے؟ میں آسٹریلیا کے ایک پلیئر ہے کلارک. کلارک, وہ بھی ماشاءاللہ ایک بہترین کلاس ناظرین کرام. اور وجی کی سلیکشن ماشاءاللہ بہت اچھی اور سلیکٹڈ جو ہے وہ. بابر اعظم کو وجی ان کے شاٹس کی وجہ سے پسند کرتے ہیں یا دیر تک وہ کرس پہ کھڑے ہو کے زیادہ تر بال بہت سارے میچز میں وہ روکتے ہیں؟ روکتے زیادہ ہیں لیکن شارٹس ان کے بڑے زبردست. شارٹس پسند ہیں ماشاءاللہ, کلائی کا استعمال بہت اچھی طریقے سے کرتے ہیں ماشاءاللہ. اچھا وجی مجھے بتائیے گا ثنا خوانی میں پسندیدہ شاعر کون سا ہے؟ امام احمد رضا خان. ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت کے فین ہیں. وہ تو ہے ہی خیر صف اول کے جنہیں عاشقوں کا امام کہا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت کی ہدائی کے بخشش بھی ایک کرامت ہے یقیناً. دور حاضر میں اگر دیکھا جائے اعلیٰ حضرت کے علاوہ کوئی شاعر؟ ویسے میں مظفر پارسی رحمۃ اللہ علیہ ان کے کلام بہت یہاں پڑھتا بھی ہوں. سلیکشن آپ نے ماشاءاللہ بہت مخصوص رکھی ہوئی ہے اپنی, اور بہت کلاس کی رکھی ہوئی ہے. تو سلیکٹ کرتے ہوئے کلام وجی کون سی چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے جو نئے پڑھنے والے ہیں؟ میں چاہوں گا ان کو کچھ میسج دیں کہ کلام سلیکشن کرتے ہوئے آپ کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے, اشعار میں کن باتوں پہ توجہ دینی چاہیے, یا طرز کیسی ہونی چاہیے, ان سب چیزوں کو وجی کیسے سلیکٹ کرتے ہیں؟ میں چاہوں گا ناظرین کو بتائیں. میں الحمدللہ کوئی بھی کلام سلیکٹ کرتا ہوں تو سب سے پہلے میری یہ ہوتی ہے کہ یار کلام کس نوعیت کا ہے, جی اس کی شاعری کیا ہے, کس نوعیت کی ہے, ہاں, اور مطلب محفل میں کس محفل میں پڑھنا ہے اس کلام کو, کس طریقے سے پڑھیں. یعنی ہر محفل کا کلام الگ ہوتا ہے. الگ وجی یہ ہوتا کہنا چاہ رہے ہے ہیں. بالکل. کیا بات, کیا بات ہے. اب مختلف جگہ پر ہم جب جاتے ہیں تو الحمدللہ سننے والے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ بھائی وہ بہت پرانا سنتے ہیں, پرانے کلام, 90s کے کلام, 90s کے کلام. اور یہ کہ ابھی لیکن جو دور چل رہا ہے دور حاضر میں یہ ہے کہ
زیادہ تر نیو کلام کی طرف جو ہے نا لوگ آتے ہیں، لیکن جب آپ جاتے ہیں کہیں بزرگ محفلوں میں ہوتے ہیں تو وہاں پہ یہ کہ پرانے کلام ہی زیادہ سنے جاتے ہیں، تو ان باتوں کا خیال ان باتوں کا خیال رکھتا ہوں۔ اور شاعری کو کیسا دیکھتے ہیں وجی کے شعر میں کس قسم کی باتیں ہونی چاہیے؟ آسان فہم شعر ہونا چاہیے یا مشکل اشعار ہونے چاہیے؟ اس میں کیسے سلیکشن کرتے ہیں؟ اس میں تو یہ اسامہ بھائی اب بھی جو وقت ہے نا اس میں لوگوں کو جو ہے نا وہ آسان شاعری سے ہم جو ہے سمجھا سکتے ہیں، بالکل وہ اتنی ڈیپلی جو ہے اس بات کو لیتے نہیں ہیں۔ کیا بات ہے، مطلب وجی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ثنا خوانوں پہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری جو ہے وہ عائد ہوتی ہے، جب وہ منبر رسول پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ نعت کے ذریعے اپنی بات پہنچا سکتے ہیں، نعت کے ذریعے اپنی بات سمجھا سکتے ہیں، نعت کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام عام کر سکتے ہیں۔ تو اس میں اگر شاعری آسان فہم ہو تو وہ ایک ایسے بندے کو بھی جو اردو کو اتنی گہرائی سے نہ سمجھتا ہو وہ بھی آسان شاعری کو سمجھ جاتا ہے۔ وجی کوئی کلام جو آپ کا پسندیدہ ہو، میں چاہتا ہوں کہ وہ شامل کیا جائے پروگرام میں۔ رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈھلنا سیکھا، یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا، یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا، چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا، چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا، اور میں گرا نہیں جو اب تک یہ کمال مصطفیٰ ہے، میں گرا نہیں جو اب تک یہ کمال مصطفیٰ ہے، کیونکہ میری ذات نے نبی سے ہے صدا سنبھلنا سیکھا، میری ذات نے نبی سے ہے صدا سنبھلنا سیکھا، اور میں تلاش میں تھا رب کی، کہاں ڈھونڈتا میں اس کو، میں تلاش میں تھا رب کی، کہاں ڈھونڈتا میں اس کو، لیا نام جب نبی کا تو خدا سے ملنا سیکھا، لیا نام جب نبی کا، لیا نام جب نبی کا تو خدا سے ملنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے
ڈھلنا سیکھا، رخ مصطفیٰ کو دیکھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو دیوں نے جلنا سیکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑا خوش نصیب ہوں میں، میری خوش نصیبی دیکھو، شہ انبیاء کے ٹکڑوں پہ ہے میں نے پلنا سیکھا۔ سبحان اللہ سبحان ظفر اللہ۔ واسی کا البند یہ کلام اور بہت خوبصورت وجہ آپ نے پیش کیا۔ اللہ آپ کے ذوق میں، آپ کی آواز میں، آپ کے سوز میں مزید برکتیں عطا فرمائیں۔ ناظرین کرام، وقت ہوا ایک مختصر سے وقفے کا، اور وجی کو ہم رخصت کریں گے، اور انشاءاللہ اس وقفے کے بعد ایک اور مہمان ہمارے بہت پیارے مہمان ہیں، ان سے آپ کی ملاقات کروائیں گے، ان سے آپ کا تعارف کروائیں گے۔ ایک وقفے تک کے لیے اپنے ہوسٹ کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ذوق رمضان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ اسامہ رضی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ وقفے میں جانے سے پہلے میں نے آپ سے تذکرہ کیا تھا کہ ایک بہت ہی پیارے مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے، ان کے تعارف سے پہلے ان سے منسلک کچھ باتیں یا ان کے کام سے منسلک کچھ باتیں میں آپ کو بتاتا چلوں۔ ناظرین کرام، انسانی خدمت ایک بہت بڑا درجہ رکھتی ہے، اللہ کے نزدیک اس کا بہت بڑا ایک اجر ہے۔ انبیاء کرام سے لے کے اولیاء کرام تک اور آج تک جتنے نیک لوگ آئے جنہوں نے دین کا، مذہب کا درس دیا، ہمیں طریقہ کار بتایا، وہیں انہوں نے انسانی خدمت کا ایک کالم ضرور اپنے ساتھ شامل کیا ہے۔ ناظرین کرام، جو شخص کسی شخص پہ رحم کرتا ہے اللہ اس پہ رحم کرتا ہے، جو کسی شخص کی مدد کرتا ہے اللہ غیبی خزانوں سے اس کی مدد فرماتا ہے، جو شخص اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو درد انسانی رکھنا یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ سب کے ساتھ نہیں ہوتے معاملات۔ ناظرین کرام، درد انسانی اللہ پاک کی طرف سے انسان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ ہر شخص کے حصے میں نہیں آتی، یہ اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور نعمت کی ایک بہت بڑی قسم۔ ناظرین کرام، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور اٹھا لیجئے، حضور نے جو تعلیمات دیں، امت کو جو درس دیا، اس میں ایک بہت بڑا حصہ خدمت انسانی کا بھی ملتا ہے۔ ہمارے جو آج کے مہمان ہیں یہ خدمت انسانی سے منسلک ہیں، کوشش کرتے ہیں اللہ پاک کی دی ہوئی توفیق سے جو ان کے پاس ہے یا جو آپ لوگوں کی مدد سے ان تک پہنچتا ہے، یہ اس کو کسی نہ کسی طرح
کسی ضرورت مند تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں آپ لوگوں کے تعاون سے. میں تعارف کراتا چلوں, ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت پیارے ہمارے مہمان ہیں, سماجی کارکن ہیں زبیر تنویر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. زبیر بھائی کیسے ہیں, طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. کیسے جا رہے ہیں رمضان المبارک؟ بس خدمت انسان میں گزر رہے ہیں, عبادتوں میں گزر رہے ہیں, ماشاءاللہ. اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس ماہ رمضان میں لوگوں کی خدمت کر سکے اور عبادت. ماشاءاللہ, اللہ آپ کے ذوق میں, آپ کے کام میں مزید برکتیں عطا فرمائے. آپ نے رمضان المبارک کی بات کی تو آغاز میں یہیں سے کر رہا ہوں. کیا ایکٹیویٹیز ہیں ابھی رمضان میں خدمت انسانیت کے حوالے سے؟ بیسیکلی جب ماہ رمضان کا پہلا روزہ ہوتا ہے اس دن سے ہی ہماری ایکٹیویٹیز ہو جاتی ہیں. رمضان کے دن ہم افطار کرواتے ہیں, روڈ افطار کرواتے ہیں, اور پھر جو 30 دن ہیں ہمارے پورے, اس میں ہم راشن ڈرائیو کرتے ہیں اپنی, اور یہ آپ جتنے بھی بھائی ہیں ان کی مدد سے ہی یہ کام ہوتا ہے. تو زبیر کس پلیٹ فارم سے یہ کام کرتے ہیں, کیا طریقہ کار ہے؟ میں چاہتا ہوں ناظرین کو آج آپ جو چیزیں آپ سے منسلک ہیں اس بارے میں کھل کے جو ہے وہ آپ ڈیفائن کیجئے کہ کس پلیٹ فارم سے کام کرتے ہیں, کیا طریقہ کار ہوتا ہے. بیسیکلی میں ایک ممبر ہوں دی ہیومینٹی ایرا کا, جو کہ ایک تنظیم ہے پچھلے 6 سالوں سے خدمت انسان کر رہی ہے. ماشاءاللہ. اچھا, اس پلیٹ فارم سے اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مجھے اس کام کے لیے چنا جس میں میں اللہ کے بندوں کی مدد کر رہا ہوں اور اس کے بندوں کو افادیت پہنچا رہا ہوں. ہم لوگ پچھلے 6 سال سے جو خدمت انسان کر رہے ہیں اس میں بہت سارے ہمارے ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, جس کے اندر ہم یتیم خانوں میں جاتے ہیں, اور خاص طور پہ عید کے دن تو بہت مصروف ہوتا ہے ہمارے لیے. جب سارے اپنوں میں مصروف ہوتے ہیں تو ہم یتیم خانوں میں جاتے ہیں. وہاں پر جوس لے کے چلے گئے, کیک لے کے چلے گئے, جو آپ بھائی حضرات آپ لوگ ہماری مدد کرتے ہیں فائنینشلی اور فزیکلی بھی, ہمارے ساتھ پوری ایک ٹیم ہوتی ہے. تو ان کے پاس جا کے جب خوشی بانٹتے ہیں, اسامہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ جب وہ آپ سے عید کے گلے ملتے ہیں نا, تو وہ ایک جذبہ ایک الگ ہوتا ہے, ایک اس کی لذت الگ ہوتی ہے. کیا بات. اور یتیموں سے متعلق تو ویسے ہی ناظرین کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے تحاشا فرمان آپ کو, اور رسول کریم نے جب اپنی آنکھ کھولی, جب ظاہری اس میں آئے دنیا میں, تو اپنی والدہ ماجدہ کو نہ دیکھ سکے رسول اللہ, تو رسول اللہ تو خود جو ہے وہ اس دور سے گزرے. پھر رسول اللہ نے اس وجہ سے امت کو تعلیم دی کہ وہ جانتے تھے, امت کا درد رکھتے تھے, یتیموں کا درد رکھتے تھے. پیارے مصطفیٰ کریم تو سب کے لیے رحمت تھے, تو یتیموں کا, مسکینوں کا یا بزرگوں کا. اور بزرگوں کے متعلق زبیر یقیناً رسول اللہ کا فرمان کہ جس نے میری امت کے بزرگ کی عزت کی اس نے میری عزت کی. تو جب ان کو کوئی خوشی دے گا تو وہ سوچ لے وہ کسے خوشی دے رہا ہے, جب وہ ان کا غم بانٹے گا تو وہ سوچ لے وہ کس کا غم بانٹ رہا ہے. اچھا اسامہ, آپ کی بات یہاں سے کنٹینیو کرتا چلوں میں کہ ہم لوگ اولڈ ہاؤس بھی جاتے ہیں, جس میں الحمدللہ کراچی میں جتنے بھی اولڈ ہاؤس ہیں وہاں پر ہم جاتے ہیں, اور وہاں کے جو بزرگ ہیں وہ ہمیں دیکھ کے مسکرا اٹھتے ہیں. اور ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ ہے, انشاءاللہ آپ کو میں دوں گا, آپ شیئر کیجیے گا اپنے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم میں, کہ ایک شخص جو کہ پورے دن سے افسردہ تھا, اور ایک چھوٹا سا برگر کیا قیمت رکھتا ہے, وہ برگر کچھ بھی نہیں تھا, لیکن جو اس میں محبت تھی, اس شخص نے کہا کہ یہ برگر تو آپ لائے ہیں لیکن جو اس کے پیچھے خوشیاں ہیں اس نے ہمارا پورا دن بنا دیا. اور ہم لوگ کی جو المیہ ہے, ہماری قوم کا جو المیہ ہے, اس نے بزرگوں کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دیا. ہم لوگ کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے, ہمارے بابا ہے گوگل اور بابا ہے جو ہمارے فیس بک ہے, ہم اس میں جا کے اپنی پرابلم سرچ کرتے ہیں. میں کہتا ہوں جوان نسل جو ہماری ہے اس کو میری ایک ہی ریکویسٹ ہوگی کہ اپنے بزرگوں کے ساتھ بیٹھو. اور یہی طریقہ کار ہیں. اگر گھر میں بزرگ نہیں ہے تو آپ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اولڈ ہاؤس جائیں. بالکل. ایک بزرگ شخص پورا دن سے جو ہے وہ افسردہ اکیلے بیٹھ کے پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہا ہے, اور آپ اچانک اس کے بیٹے کی شکل میں اس کے سامنے جاتے ہیں, تو اس کی دعا اللہ رب العزت کے نزدیک کتنی جو ہے وہ قابل قبول ہوگی. بے شک اسامہ, اور آج اس چھوٹی سی عمر کے جو حصے میں نے اتنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اللہ تعالیٰ کی وجہ سے میرے کو جو کامیابیاں ملی ہیں وہ صرف اور صرف خدمت انسان کی وجہ سے, ورنہ مجھ میں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے. میں بھی ایک ادنا سا بندہ ہوں اللہ کا, لیکن اللہ تعالیٰ کے بندوں کا چرچا میں نے دنیا میں کیا, زمین پہ کیا, اللہ نے میرے آپ کا چرچا کیا. ماشاءاللہ, آپ کی دعائیں قبول فرمائیں. تو زبیر کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ میں چاہوں گا ناظرین کو کچھ بتائیں, اگر کوئی آپ کے ساتھ منسلک ہونا چاہے یا اگر کوئی کسی کی مدد کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ بالکل, تھینک یو ساما, سب سے پہلے کہ آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا, دعوت دی, اور میرے ایک اس انفرادی میسج کو اجتماعی طور پہ آپ ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں دینے میں. بیسیکلی ہم لوگ ابھی راشن ڈرائیو کر رہے ہیں, اور ہمارے پاس ایک سے کہیں زیادہ
لوگوں کے ڈیٹا ہے جس کے اندر ہم ان کو راشن پرووائڈ کر رہے ہیں. تو جو حضرات راشن پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں وہ ہم سے بھی رجوع کر سکتے ہیں, اور جو چاہیں ڈائریکٹلی ان فیملی سے اپروچ کرنا چاہیں تو ہم ان کو ڈیٹا دیں گے, وہ ان فیملیز میں جا کر راشن پرووائڈ کر سکتے ہیں. مطلب جو فزیکلی خود جا کے مطمئن ہونا چاہ رہا ہے کہ بھائی ہاں ہم جس کو دے رہے ہیں یہ بالکل مستحق فیملی ہے یا سفید پوش ہیں, تو وہ بھی کنفرم کر سکتا ہے. اور ایک چیز اور بھی اسامہ کہ ہمیں فرق کرنا ہوتا ہے سفید پوش لوگوں میں اور یہ جو آج کل پروفیشنل, بالکل پروفیشنل جو آج کل آئے ہوئے ہیں فقرا, مافیا جس کو کہتے ہیں, تو اس میں ہمیں فرق کرنا ہے کیونکہ ہمیں اس چیز کا حساب دینا ہے کہ ہم نے اللہ کے بندوں کی تلاش کی کہ نہیں, مستحق تھا اس تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا. تو ہمارے پاس بہت سارا ڈیٹا ہے جو کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آپ چاہیں ڈائریکٹلی ان تک جا سکتے ہیں, اور آپ چاہیں تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہیومینٹی ایرا آپ ہمیں فیس بک پہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ ہماری جو جوان نسل ہے, بہت سے لوگ اسامہ فائنینشلی سپورٹ نہیں کر سکتے لیکن فزیکلی کر سکتے ہیں. تو جو ہماری افطار ڈرائیو ہے اس کے اندر آپ ہمارے ساتھ دیں, ہمیں جوائن کریں, تو انشاءاللہ وجل بہت کچھ سیکھنے کو ملے. ماشاءاللہ. اچھا زبیر, میں نے سنا ہے ماشاءاللہ بوندے آپ کے نام سے ایک پروجیکٹ پہ آپ کام کر رہے ہیں اس جی الحمدللہ ہم نے بوندے آپ کے نام سے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے جس کے اندر ہم تھر پارکر کے اندر جو لوگ پانی کی فیسلٹیز جن کے پاس نہیں ہے ان کو ہینڈ پمپ لگا کر دے رہے ہیں. اور اسامہ آپ کو میں اس کام میں برکت کا ایک نسخہ بتاتا ہوں کہ جب ایک ہینڈ پمپ کی ڈونیشن آئی ہمارے پاس جی تو بہت ناکافی تھی. ایک ہینڈ پمپ صرف ہم نے ایک گاؤں میں جا کے لگایا. اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی کہ جب میں ایک ہینڈ پمپ کی افتتاح کر رہا تھا تو فوراً وہاں سے کال آئی اور ادھر سے ایک کیا بولتے ہیں صاحب کہ 2 ہینڈ پمپ میری طرف سے اور لگاتے ہیں. اچھا اب کھڑے کھڑے دیکھیں, آپ کی اتنی اوقات نہیں کہ آپ کوئی بھی اسٹیپ لیں, اللہ تعالیٰ نے دماغ میں ڈالا, اسباب بناتا اللہ تعالیٰ نے دماغ میں ڈالا. ہم نے ہر ہینڈ پمپ کو اللہ کی نسبت سے لگانا شروع کر دیا, اور میری یہ نیت تھی کہ اللہ پاک تیرے نام سے شروع کیا ہے اور تیرے پاک 99 نام ہے, اس کو پورا کرنا اب تو نہیں ہے. آپ یقین کرو گے آج الحمدللہ ہم اپنے 14 ہینڈ پمپس لگا چکے ہیں اللہ کی نسبت سے. 14 ہینڈ پمپس ہم انشاءاللہ آفٹر رمضان لگائیں گے. اور میں شکر گزار ہوں تمام لوگوں کا جو اس میں ہماری مدد کر رہے ہیں, جن کی سپورٹ ہمارے ساتھ ہے. تو اسی طرح آئیں, کیونکہ تھرڈ پارکر میں اسامہ بہت یعنی جو لوگ بوندے آپ میں بھی اگر کوئی حصہ ملانا چاہیں تو وہ ڈائریکٹلی آپ سے بھی ملا سکتے ہیں, حصہ آپ کو دے سکتے ہیں, اور اگر جا کے خود دیکھنا چاہ رہے ہیں, خود اپنے ہاتھ سے دینا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. بالکل. اور اس کے اندر یہ ہے کہ سال ثواب کے لیے بہت اچھی ہے. آپ کو میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں کہ میں اپنے پارٹنر کے ساتھ جو کہ ہمارے جنرل سیکریٹری ہیں ان کے ساتھ گیا. میں جمعے کا خطبہ تھا, اور آپ یقین کرو گے وہاں پر جو ہم نے اردو میں, وہاں پہ سندھی میں خطبہ وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں, اردو میں جو ہم نے پڑھا تھا حضرت عثمان غنی کے حوالے سے جو انہوں نے کنویں کے خرید کے دیا, بالکل یہودی سے, حضور نے فرمایا کہ جنت کی ذمہ داری ان کی جو ہے وہ بے شک. تو ہم یہاں سن کے جا رہے تھے گاڑی میں, اور وہی خطبہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سندھی زبان میں سنوایا. اور وہ بیسیکلی ہم تو ٹرانسلیشن تو ہمیں پتہ تھی, تو میں آپ کو بتاؤں میری ایک کیفیت ایسی تھی کہ یا اللہ پاک تو نے اس گناہگار کو چنا اس کام کے لیے, اور جب آپ کام کے لیے نکلتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مدد چنتا ہے. اور زبیر یقیناً پانی کی وجہ سے وہاں ہم نے پچھلے کئی سالوں میں دیکھا کتنی ڈیتھس جو ہے وہ واقع ہوئیں, اور اگر اس پانی کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کسی ایک کی بھی جان بچتی ہے تو گویا جس نے ایک شخص کی جان بچائی, ناظرین کرام, اس نے پوری انسانیت کو بچایا. اور اس کے علاوہ ایک چیز میں اور یہاں پہ ایڈ کروں, ہم واش روم بھی بنا رہے ہیں وہاں پر. جو ہماری خواتین, ہماری مائیں بہنیں وہاں پر ہیں جو کہ دن کی روشنی میں نہیں جا سکتی حاجت کے لیے, تو وہ بیت الخلا بالکل سہولیات دے رہے ہیں, اور وہ خواتین کے لیے ہیں تاکہ وہ وہاں پر یوز کر سکے اس فیسلٹیز کو. تو ہینڈ پمپ کے ساتھ ایک بیت الخلا بھی بنا رہے ہیں جو کہ صرف فیمیلز کے لیے ہوتا ہے تاکہ وہ اس سے افادت حاصل کر سکے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو بوندے آپ سے منسلک کوئی اور آپ نے کام کراچی میں جو جس کا آپ نے مجھ سے تذکرہ کیا تھا, تو اس کے بارے میں ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسامہ, ہم لوگ نے دیکھا کہ کراچی کے اندر اموات بہت ہو رہی ہیں, بہت ساری بیماریاں ہیں. تو اس پہ 6 مہینے ہم نے ریسرچ کری, WHO اور بہت ساری ویب سائٹ سے ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کیا. تو ہمیں ایک چیز ملی, وہ جو کامن تھی, پانی جو ہم لوگ آج کل 40% cause of death just because of unhygienic water which we are
ड्रिंकिंग ऑन अ डेली बेसिस, मतलब हम रोजाना की बुनियाद पे उसामा इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें पता ही नहीं है वो अंदर हमारी कौन सी चीज़ को किस तरह जंगालू। और अगर मैं कहूँ तो आपके ब्लड प्रेशर, शुगर, किडनीज प्रॉब्लम, मतलब आपकी जो वो एक केमिकल्स जो कंटेन करता है वो पानी, वो बैलेंस नहीं हुए हुए। बिल्कुल, इसके ऊपर फिर हमने बहुत रिसर्च करी, तो फिर अब हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह वाटर एरा के नाम से एक हमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपन करी है, जिसके अंदर हम एक रीजनेबल प्राइस के अंदर लोगों को साफ पानी मुहैया कर रहे हैं। तो क्या इसमें ज़ुबैर फिल्ट्रेशन प्रोसेस कितने हैं और कितने किस हिसाब से आप उसको जो है वो फिर आगे से? अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे टॉप ब्रांड्स हैं हम उसको फॉलो कर रहे हैं, इंटरनेशनली जो हमारे लेवल है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। हम 9 प्योरीफिकेशन प्रोसेस दे रहे हैं। 9 प्रोसेस जी, 9 प्रोसेस से पानी प्योरीफाई हो रहा है आपका। और जो बॉटल है, बहुत से लोग बॉटल की वॉशिंग में इतना ज़्यादा नहीं ध्यान देते, क्योंकि अगर आपकी बॉटल के अंदर यानी खाना साफ सुथरा बना लिया और बर्तन जो है वो 10 दिन पहले का धुला हुआ है, वो साफ ही नहीं है। बहुत अच्छे आपने अल्फाज दिए मेरे जुमले को कंप्लीट करने में। तो अगर बॉटल ही गंदी है तो हम बॉटल को भी 9 प्रोसेस 0 पे आ जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बॉटल को भी 10 बार वॉश कर रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। इंटरनेशनली और नेशनली कोई भी नहीं है जो अपने ट्रीटेड वाटर से वॉश कर रहा हो। जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है हम उसी से बॉटल भी वॉश कर रहे हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये हमारे लिए लॉस है बिजनेस का, लेकिन हम सेहत के हवाले से इंसानी खिदमत भी इसमें शामिल है। बेशक। और ये एक रीज़नेबल प्राइस में भी नाज़रीन कराम इसलिए उस चीज़ को सेल आउट कर रहे हैं। ये चीज़ चाह रहे हैं कि सिर्फ जो है वो वाटर एरा एक ही जगह मखसूस ना रहे, ये मुख्तलिफ इलाकों में और तेज़ी के साथ जो है वो मज़ीद इसके प्लांट लगें और जो कॉज ऑफ डेथ्स हैं वो इसमें कम हो जाए। वाक़ई हो। बिल्कुल। और एक चीज़ और, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इन हाउस लेबोरेटरीज हैं और सर्टिफिकेशन हमने बहुत सारी ली हुई हैं। और कोशिश ये है कि टेस्टिंग वगैरह के हमारे डेली बेसिस पे बैचेस निकलते हैं और विदाउट ह्यूमन टच अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बॉटल की रिफिलिंग कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो स्क्रीन पे नाज़रीन कराम जैसा कि आप अपनी देख सकते हैं, अगर ह्यूमैनिटी एरा के हवाले से आपके जहन में कोई खिदमत आप करना चाह रहे हैं, इनका साथ देना चाह रहे हैं, तो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है ह्यूमैनिटी एरा का, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, ख़ुद भी इन तक इमदाद पहुंचा सकते हैं। और अगर किसी फैमिली से ख़ुद आप मिलना चाह रहे हैं तो उसका तरीक़ेकार भी ज़ुबैर आपको डेटा प्रोवाइड करेंगे, आप ख़ुद जाके डायरेक्टली भी मदद कर सकते हैं। और जो वाटर एरा के हवाले से जैसा ज़ुबैर ने बात की कि ये एक बहुत बड़ी तादाद में जो है वो अमवात देखने में आ रही हैं, यकीनन पानी की वजह से। बेशक, वो एक बड़ा मशहूर जुमला है क्योंकि पानी है ज़िंदगी। बिल्कुल। और ज़ुबैर जो वाटर एरा के हवाले से काम कर रहे हैं वो भी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। वाटर एरा के हवाले से भी आप ज़ुबैर से रब्ता कर सकते हैं। तो ज़ुबैर, मैं चाहूँगा कि इंशाल्लाह फिर तफसीली आपसे किसी प्रोग्राम में ज़रूर हमारी गुफ्तगू हो। एक छोटे से मुख्तसर से वक्त में यकीनन इतनी सारी बातें नहीं समा सकती दामन वक्त में, और यकीनन लोग सुनना चाहते हैं, यकीनन लोग मदद करना चाहते हैं। अल्लाह आपके काम में, आपके नाम में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए, आपके इस जज्बा इंसानी में मज़ीद अल्लाह तक़वियत आपको जो है वो बख्शे, आपके इस काम में मज़ीद आपको क़ुव्वत अता फ़रमाए, अच्छे लोगों का आपको साथ अल्लाह पाक मुहैया फ़रमाए। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, नाज़रीन की दुआएं हमारे साथ हैं। नाज़रीन कराम, इसी के साथ अपने होस्ट, अपने दोस्त उसामा रज़ी को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने आस पास पड़ोस वालों की खिदमत करने की कोशिश कीजिए। नाज़रीन कराम, हो सकता है पड़ोस में कोई ऐसा शख्स हो जो सहरी के लिए बैठा हो, उसके पास सहरी के लिए सामान मैसर ना हो, उसके बच्चे भूखे हों, कोई अफ्तारी के लिए बैठा हो। ये मुबारक माह है, इसमें एक नेकी की जो अजर है वो 70 नेकियों के बराबर आपको जो है वो अल्लाह पाक बढ़ा के देता है। कोशिश कीजिए अपने अड़ोस पड़ोस से ही शुरुआत कीजिए, और अगर आप जज्बा इंसानी के तहत किसी की मदद करना चाहते हैं तो उसका इंतज़ाम भी हमने आपको यकीनन इस ज़ौक़े रमज़ान की ट्रांसमिशन में करने की कोशिश की है। ज़ुबैर उसके लिए मौजूद हैं, आपकी रहनुमाई या आपकी इमदाद सही लोगों तक पहुँचाने के लिए। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।